عورت چاہے مر جائے لیکن جمعے کے دن یہ کام کبھی بھی مت کرے اور اس کام سے بالکل اجتناب کرے، سارا رزق ڈوب جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، صرف جمعہ کا دن یہ کام نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عورت چاہے مر جائے لیکن جمعے کے دن جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطی کبھی نہ کرے، سارا رزق ڈوب جائے گا۔ اگر عورت یہ غلطی نہیں چھوڑے گی تو گھر میں کبھی رزق، دولت اور برکت حاصل نہیں کر سکے گی۔ بہت سے لوگ زیادہ سے زیادہ رزق حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے پاس دولت آ جائے، ان کے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں رکھا ہوا ایک جھاڑو کیسے آپ کے رزق کو ڈبو سکتا ہے؟ ایک جھاڑو کیسے آپ کے کاروبار کو متاثر کر سکتا ہے؟ یہ جھاڑو جسے ہم بہت معمولی سا سمجھتے ہیں، اس کو عام مت سمجھے، یہ آپ کے گھر کو، رزق کو دولت سے بھر سکتا ہے۔ خاص خار جمعے کے دن، کیونکہ اس دن میں رزق لکھا جاتا ہے، اور اگر عورت جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطیاں کرنا شروع کر دے اور اگر وہ ان غلطیوں کو نہ کرے اور نہ چھوڑے تو گھر میں آنے والے رزق کو ڈبو سکتی ہے۔ کہتے ہیں جس گھر میں ہر وقت صفائی رہتی ہے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی اور اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا اور احادیث پاک میں بھی آتا ہے کہ باوضو رہنے سے رزق دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکیزگی اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جو لوگ خود کو اور گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں وہ رزق دولت سے کبھی محروم نہیں رہتے، ہر وقت رزق کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، گھر میں ہفتے بعد جھاڑو لگاتے ہیں، گھر سے مکڑی کے جالے صاف نہیں کرتے، وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو عورت کی ایسی غلطی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جمعے کے دن جھاڑو لگاتے وقت کبھی نہ کرے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ گھر میں رزق دولت کی برسات ہو تو وہ اپنی ان غلطیوں کو چھوڑ دے۔ پہلے نمبر پر جو عورتیں گھر میں پلاسٹک کا جھاڑو استعمال کرتی ہیں وہ جھاڑو لگانے کے بعد اچھی طرح دھو کر رکھا کریں۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جو جھاڑو مارتے وقت دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیتی ہیں، جراثیم اور گندے مادے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں جو گھر میں نحوست کا باعث بنتے ہیں۔ پلاسٹک کا جھاڑو ہمیشہ لگانے کے بعد دھو کر رکھنا چاہیے۔ جھاڑو لگاتے وقت عورت کی ایک سب سے بڑی غلطی جو پورے گھر لے ڈوبتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، وہ یہ کہ جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ گانا سننا۔ جی ہاں دوستو، بہت سے گھروں میں عورتیں یا تو اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا لیتی ہیں یا اونچی آواز میں گانے لگا دیتی ہیں اور سوچتی ہیں چلو گانے سننے کے ساتھ ساتھ گھر کی صفائی بھی ہو جائے گی اور وقت بھی جلدی گزر جائے گا۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا یہ جو گانے وہ سن رہی ہیں وہی اس کے گھر سے ساری برکت لے جائیں گے۔ عورت ایسا کبھی نہ کرے، خاص خار جمعے کے دن جن عورتوں کو یہ بری عادات ہے، گندی عادت ہے کہ صفائی کے ساتھ ساتھ گھر میں جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ موسیقی لگا لیتی ہیں، وہ یہ غلطی کبھی نہ کریں۔ جمعے کے دن جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتے وقت درود پاک پڑھتی رہتی ہے، درود پاک کی برکت سے اس کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے بابرکت اور فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، لہٰذا اس دن میں مجھ پر خوب درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابو العباس احمد بن منصور کا جب انتقال ہو گیا تو اہل شیراز میں
سے ایک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک جوڑا ہے اور سر پر ایک تاج ہے جو جواہرات اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جل شانہ نے میری مغفرت فرما دی اور میرا بہت اکرام فرمایا اور مجھے تاج عطا فرمایا، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود کی وجہ سے۔ درود شریف کی فضیلت اسلامی اصطلاحات میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اسلامی دین میں درود شریف کا ذکر قرآن و سنت میں کئی بار آیا ہے اور اس کی فضیلتوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا معنی ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں درود شریف کی فضیلت کی بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا جو شخص میرے امتی کی امت پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 درجات کی رحمت بنا دیتا ہے۔ درود شریف بھیجنے والے کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے پاس آ کر ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھتا ہے اور اس کے 10 گن گن کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضائل کچھ ہیں جو درود شریف کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے درود شریف بھیجنا بہت اہم عبادت ہے جو اللہ کی رحمت اور نبی کی محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارک سنیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ اے ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پر حیرت تو ہوئی ہوگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا میرا یہ نوجوان امتی ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، چنانچہ ہمارے اکابر علماء نے باقاعدہ تفسیر لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ احتیاط میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ جب مسجد پر نظر پڑے اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بازار میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفت تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھیں، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو، تب بھی درود شریف پڑھیں۔ جب عالم کی مجلس کا اختتام ہو تب بھی درود شریف پڑھیں۔ دو مسلمان بھائی آپس میں ملے تو بھی درود شریف پڑھیں۔ پھر مدارس نبوی اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک کو جو بھی پڑھائے جائیں گے یا پھر جو بھی پڑھاتے ہیں تو اس وقت بھی درود شریف پڑھا کریں۔ نبی علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھا کریں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا بھی تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو بھی آپ لوگ اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے وقت بھی آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یا ان کے روضے پر پیش ہو تب بھی آپ لوگ درود سلام پڑھا کریں، تو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جمعے کے دن درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ کوئی کام کریں تو بھی درود شریف پڑھنا
ना भूला करें। इससे आपके रिस्क में इजाफा होगा और घर में बरकत और सुकून आएगा। और औरत कभी भी नंगे सर और नंगे पांव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो ये छोटी सी गलती इसके लिए और इसके घर वालों के लिए बेबरकती का सबब बन जाए। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करे। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फौरन तब्दील कर ले, क्योंकि जब झाड़ू ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और खवातीन इसको धागे से बांध बांध कर गुजारा करती रहती हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को तोड़ सकता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है। अपने बिस्तर, रूम या फिर किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जो औरतें सफाई करने के बाद कमरे या किचन में झाड़ू रख देती हैं वो बेबरकती को अपने घर में आने की दावत दे रही होती हैं। झाड़ू हमेशा बाहर सेहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुलेआम नजर नहीं आनी चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रखना, वरना जिंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे। आपने अक्सर देखा होगा लोग लोहे के ऊपर पांव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं और अगर कोई गलती से उसके ऊपर पांव रख देता है तो वो बड़े गुस्से के साथ इसकी तरफ देखते हैं। और इसी तरह झाड़ू के ऊपर कभी भी आपने पांव नहीं रख देना। बहुत से घरों में झाड़ू से जानवरों को मारा जाता है। आपने देखा होगा घरों में चूहे को झाड़ू से मारा जाता है, मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं इनको झाड़ू से कभी मत मारें। ऐसा करने से गरीबी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अपने घर के झाड़ू को कभी दूसरी औरत को ना दें, वरना जो नुकसान होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा खासकर गांव के लोगों में होता है। एक औरत दूसरी औरत के घर जाकर झाड़ू मांग कर ले आती है और कहती है थोड़ी देर तक वापस कर दूंगी। हरगिज अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी दूसरी औरत को ना दें। इस तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं। ये जो बड़ी बड़ी गलतियां थी मैंने आपको बता दी। औरत कभी भी ये गलतियां ना करे। इंशाल्लाह फिर देखिए हर घर में कितनी बरकत आना शुरू हो जाएगी, रिस्क दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम सबको रिस्क दौलत से नवाजा है, लेकिन हम एक बात को भूल बैठे हैं कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगे तो बरकत की दुआ मांगा करें। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बरकत नहीं है। जब बरकत आ जाएगी तो सुकून भी आ जाएगा, औलाद भी होगी, औलाद और ताबेदार भी होगी और घर में रिज्क भी आएगा और कभी खत्म नहीं होगा। घर में बीमारी नहीं आएगी, घर वालों में प्यार और मोहब्बत पैदा होगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक से बरकत के लिए जरूर दुआ मांगा करें और तमाम हजरात नमाज का एहतमाम करा करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो लिहाजा नमाज जो होती है वो बेहयाई से भी रोकती है। नमाज जो होती है वो आपको एक अच्छा और एक सच्चा नेक इंसान भी बनाती है। नमाज हमेशा हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तरगीब भी देती है। तो नमाज ऐसी चीज है कि जिसको पढ़कर हम लोग अल्लाह पाक से सरबा सुजूद होकर हम लोग अपनी हर जायज हाजात को पूरा भी करवा सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस चीज से लाजमी नवाजेगा जिस चीज का हम लोग इहाता करके अल्लाह पाक से दुआ करेंगे। तो लिहाजा ये चंद फवाइद थे और चंद चीजें थी जो मैंने आपके आगे पेश करी। तो लिहाजा दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोगों ने आज की इस मुबारक वीडियो को और जो मैंने आपको तमाम तर बातें बताई, आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होंगी और आप लोग हरगिज भी इस तरह की गलतियां ना करेंगे और अपने घर में जाके अपनी औरतों को लाजमी समझाएंगे और इस वीडियो को दिखाएंगे ताकि उनको पता चले कि इन छोटी छोटी चीजों से भी बेबरकती घर में आती है।
امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا, دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا, اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.